فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. یاد رکھیے اس کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری وضاحتیں فرمائی ہیں، بہت ساری اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں. آج ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک چھوٹا سا حصہ، اس کی روشنی میں تھوڑی سی مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ بات یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کے مختلف نام بیان فرمائے. ان میں ایک نام فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے مواسات کا مہینہ ہے. مواسات کا مہینہ مطلب بھلائی کا مہینہ، خیر خواہی کا مہینہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے. لوگوں کا، مومنین کا، مسلمانوں کا خیر خواہ زیادہ ہوتا ہے. سو آپ نے اس مہینے میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے، اپنے اسلام کا اظہار اس انداز میں کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے. لوگوں کی خیر خواہی کریں، لوگوں کی بھلائی کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں میرے بھائی، اگر آپ نے اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا شروع کر دیا، اللہ آپ پر رحم کرنا شروع کر دے گا. اللہ کی جو کائنات ہے، میرے رب کی جو کائنات ہے، میرے رب کے جو خزانے ہیں، ایک جملہ ذرا نوٹ کر لیجیے گا، باندھ لیجیے گا اپنے پلے میں، کہ اللہ کے خزانوں میں آپ کا حصہ اتنا ہی بنتا ہے جتنا آپ کے خزانوں میں اللہ کا حصہ ہوگا. اللہ کے لیے آپ کتنا خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے بھی اتنا ہی خرچ کرے گا. سو بڑے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، مومنین کے لیے بھلائیاں، ان کے ساتھ بھلائی کیجئے، مومنین کے ساتھ خیر خواہی کیجئے، ان کے لیے بھلائیاں، آسانیاں پیدا کیجئے. روزہ دار ہوں گے لوگ، ان کے لیے سہولیات پیدا کیجئے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے پڑوس والوں میں، یہ جو آپ کے ہمسایہ لوگ ہیں، ان میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیجئے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسایوں کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی گئی، مجھے ایسا لگا کہ کہیں یہ ہمسایہ، اس کے بارے میں احکام یہ نہ آ جائیں کہ یہ وراثت میں شریک ہے. اس قدر تاکیدی جو ہے نا ہمسائے کے حقوق بیان کیے گئے. اور ہمسایہ جو ہے مختلف ٹائپ کا ہوتا ہے. کچھ ہمسائے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں. کچھ جو ہے نا رشتہ دار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، تو اس کے 3 حقوق ہو گئے ہیں. ایک مسلمان، اسلام کا حق ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اس پر آپ پر اس کا حق ہے کہ آپ اس کی خبرگیری کریں. آپ پر حق ہے کہ وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائیں. آپ پر حق ہے کہ وہ ان کی کوئی فوتگی ہو جائے تو ان کے جنازے میں شریک ہوں. وہ دعوت کے لیے بلائے، آپ اس کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے ضرور جائیں. وہ غریب ہے، امیر ہے، کیسا بھی ہے، تو دعوت کو رد نہیں کرنا. یہ سارے حقوق ہیں ایک عام مسلمان جو پڑوسی ہے اس کے. اور اگر وہ پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو اس کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ اور زیادہ تاکیدی ہو جاتا ہے. اور اگر وہ رشتہ دار اور بھی قریبی ہے، اپنا بھائی بہن ہے، تو ان کے ساتھ تو اور زیادہ تاکیدی. آج ہمارے لوگوں نے اسلام کو پتہ نہیں کیا، اسلام کی تعلیمات پتہ نہیں کہاں سے حاصل کر لی ہیں انہوں نے، کہ ساری دنیا سے بنا کے رکھیں گے مگر اپنے بہن بھائیوں سے بنا کے نہیں پڑ پائیں. اپنے بہن بھائیوں سے جدا ہوں گے، اپنے بہن بھائیوں سے بات چیت کرنا گوارا نہیں کریں گے. سو میرے بھائی، اپنے رشتہ دار ہیں، جو اپنے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کیجئے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چن کر جو غریب ہیں، جو مجبور ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کی ہیلپ کیجئے. ایسے انداز میں کیجئے ان کو یہ مدد محسوس نہ ہو کہ یہ ہماری ہیلپ کر کے جا رہا ہے، یہ ہمیں کچھ بھیک دے کے جا رہا ہے، بلکہ ایسے انداز میں کیجئے ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ
جو ہے یہ ہم نے ہماری اچھائی ہے، یہ ہمارے لیے بہتری ہے کہ یہ ہمیں کوئی چیز دے کے جا رہا ہے، اس انداز میں کیجئے۔ اور میں امام زین العابدین کا واقعہ سنا چکا ہوں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں، کہ وہ جب کسی کے گھر میں راشن دے کے آتے تھے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون راشن دے کے جا رہا ہے۔ ایسے انداز میں لوگوں کی ہیلپ کیجئے، ایسے انداز میں لوگوں کی مدد کیجئے، پھر قیامت کے دن جب آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین پتہ بھی نہیں چلنے دے گا اور جنت میں بھیج دے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل یہ کلمات خیر اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔